السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ تو فائنلی 8 ہفتے بعد میری بائک آ گئی ہے، دکھاتا ہوں وہ کھڑی ہے۔ معاملہ کیا ہے جی، مطلب معاملہ یہ ہے کہ میں نے بائک جو رکھی تھی اپنی وہ ایسی کھڑی کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کے مینیجر نے کیا کیا ہے، اس کو صحیح کرا کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، ٹھیک بھی کرا لی۔ اور میں تقریباً 15 دن تک پریشان رہا کہ یار میں کوئی پرچہ کرا دیتا ہوں، اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے اس پہ کون ذمہ دار ہے؟ مینیجر کو یہ چیز پتہ تھی، اس نے مجھے بتایا نہیں۔ تو پھر جناب جی مجھے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو بائک ہے وہ مینیجر کے انڈر میں ہے۔ میں اسے جا کے پوچھتا ہوں کہ بھائی ایسے ایسے کر کے میں نے بائک دیکھی ہے، کیمرے پہ ہو، کہتے شادی تسی آؤ تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو بولتا ہے آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے بائک میرے پاس ہی ہے۔ یہ مطلب ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے لاہور میں نا، لاہور کے علاوہ بھی کہیں بھی۔ تو آج کل اگر آپ پاکستان پہ آ رہے ہیں تو مطلب جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگاتا ہے، اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ خیر وہ ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا سوچ رہا ہوں سیلاب کے والے سے۔ ابھی سو کے اٹھا ہوں، ویسے بلاگ لیٹ ہو گیا، اس کے لیے بھی معذرت۔ خیر جب میں اس مینیجر کے پاس گیا، میں نے کہا یار بائک کدھر ہے؟ بولتا ہے مجھے بائک کا پتہ میرے پاس ہی، آپ ایسے سمجھے جیسے میرے پاس ہے۔ میرے پاس اس ٹائم پیسے نہیں تھے ٹھیک کرانے کے، انہوں نے خود ہی ٹھیک کرا کے استعمال کرنا شروع کر دی۔ وہ جو ہے یہ پروسیس تقریباً کوئی 8 مہینے تک دور چلے گئے۔ مینیجر صاحب یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، فون میرا کوئی اٹھاتا نہیں تھا، کال نہیں اٹھاتا تھا۔ اور اگر جب نیا مینیجر آیا اس سے میں نے بات کی ہے تو اس کو کہتا کہ جس نے میرے پیسے دینے تھے۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار تینوں کسے پاسوں بھی لگتا ہے کہ میں 65,000 روپیہ اگر اس کا رینٹ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ رہنے کا، تو وہ میں نہیں دوں گا۔ عجیب بات کرتے ہوئے یار، تم بدوائیں وغیرہ تو میں نے دے دی اس کو۔ میں نے کہا یار بدوائیں وغیرہ تو میں نے اسے دے دی۔ میں نے کہا یار تیرے پلے رہے گا کھ نہیں، تو میں نے تنگ کیتا ہے نا، جا تو رب ہی تنگ ہوئے گا۔ میں نے اسے یہ بات بول دی میسیج میں، میں نے کہا تم نے مجھے بہت تنگ کیا، تمہاری خیر نہیں، ٹینشن نہ لینا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی تمہارے ساتھ کیا بنی۔ خیر وہی بائک جب ایک نئے بندے کے انڈر جاتی ہے، اس مینیجر کے یہ بھی فراڈ مارنا شروع ہو گیا، مطمئن کر کے۔ اب میری مجبوری یہ ہوتی ہے جب میں کسی کو زبان کر دیتا ہوں پھر میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ میں نے کہا یار کسی طرح ایک بار بائک آ جیسی، جو حساب کتاب ہے نا وہ پھر اللہ جانے گا۔ جب اللہ حساب کرتا ہے نا تو پھر کوئی چیز رہتی نہیں ہے، اور اللہ کے حساب کا آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جناب جی اب جو ہے نا اب جا کے بائک آئی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے بھی میں نے بھیج دیا 8,000۔ سین کیا چلا ہے جی، 9 مہینے بندے نے بائک چلائی ہے اور 8,000 روپیہ بھی مانگ رہا ہے کہ میں نے اس پہ پیسے لگائے ہیں۔ بہرحال جنہیں بھی جو کیتا ٹھیک ہے نا، جب اللہ صاحب کرتا ہے نا تو ایک طرف سے شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک صاحب برابر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں ایک باری صاحب برابر ہوئے گا۔ باقی خیر بائک شائک آ گئی ہے جو بھی، خیر اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ کروڑ والی شکر احسان۔ اور اب ہم تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں، فریش ہونے کے بعد تھوڑی سی سنگنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ میری طبیعت نہیں ٹھیک، اوپر سے گانا جو ہم بنا رہے تھے اس کو بنانے کے چکر میں راتیں اتنی جاگ لی ہیں، اسپیکر میرے پاس ہے نہیں، ہیڈ فون لگا کے تو عجیب سین ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے فریش ہونا ہے، فریش ہونے کے بعد ہم تھوڑا سا شیک وغیرہ پیئیں گے، روٹی کھائیں گے، اور نماز دوبارہ چھوڑ دیا ماشاءاللہ سے، نماز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کپڑے والی لانڈری والے کو کپڑے دیے ہیں، کپڑے بھی نہیں ابھی تک آئے، کپڑوں کا پوچھیں گے۔ اور بائک آ گئی ہے، چلو جی اچھی چیز ہے، اب اس کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اب تو یہ پتہ لگ گیا کہ ہر چیز کا اپنے کا دھیان ہی رکھنا چاہیے، صحیح ہے۔ باقی ملتے ہیں پھر فریش ہونے کے بعد۔ جی السلام علیکم، نہا دھو کے فریش تو ہو گیا ہوں، لیٹ بھی کافی ہو گئی ہے، کپڑے شپڑے بھی پہن لیے ہیں، فون کی بیٹری لو ہے۔ اور آج میں نے سوچا کہ آج کا کانٹینٹ ہم بنائیں گے باربر شاپ پہ اپنے دوست کے پاس، تو آج کا کانٹینٹ ہم وہیں بنائیں گے۔ فون کو لگاتا ہوں چارجنگ پہ، تب تک گانے کو کرتا ہوں سیٹنگ، پھر گانا ہم نے اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جب تک فون چارج ہوتا ہے تب تک گانا بھی اپلوڈ ہو جائے گا، پھر نماز بھی پڑھنی ہے اس سے پہلے، گانا درمیان کیونکہ اذان بھی ہوگی، کھانا بنانے سے پہلے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر چلیں گے وہاں، باقی ریکارڈنگ ہوگی وہاں۔ جی السلام علیکم جی، تو سمجھ لگانا ہمارا ابھی تک آدھا بھی نہیں ہوا پر ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ رات ہو جائے گی، ویڈیو بنانے کے لیے نکلتے ہیں۔